بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم الصیغہ، 78 نمبر سبق ہے۔ ثلاثی مزید ملحق یا تو ملحق برباعی مجرد ہوگا یا ملحق برباعی مزید اول کے ساتھ قسم ہے، یعنی جو رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہے، رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہے، تو یہ رباعی مجرد یہاں پر کیا ہے؟ ملحق بھی ہے، ملحق بھی۔ اور اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ملحق اور ملحق بھی سے کیا مراد ہے۔ جس باب کو مثلا کسی حرف کے زیادتی کی وجہ سے، یعنی ایک حرف بڑھا دے ایک کلمے میں اور اس کو رباعی مجرد کے وزن پر کر دے، اور رباعی یعنی ملحق بھی جو ہے، جو رباعی مجرد ہے، یہاں پر رباعی مجرد ہے، دوسری جگہ پر رباعی مزید حمزہ وصل بھی ہو سکتا ہے، بغیر حمزہ وصل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ ملحق بھی کے معنی کے علاوہ، یعنی اس میں جو خاصیت ہے اس خاصیت کے علاوہ اس میں کوئی اور خاصیت نہ ہو، اور اس میں ایسی خاصیت اور وہ خاصیت جو ملحق بھی میں ہے وہ خاصیت کس میں آ جائے؟ ملحق میں آ جائے، یعنی ملحق اور ملحق بھی اس خاصیت میں متحد ہو جائے، اور ملحق میں ایسی کوئی خاصیت نہ ہو جو ملحق بھی میں نہ ہو۔ مثلا جلبہ، 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 ابھی یہ جلبہ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے با کا اضافہ کر دیا، با کا اضافہ کر دیا، جل بابا، کس کے وزن پر کر دیا؟ دحرج کے وزن پر کر دیا، دحرج۔ ابھی یہ دحرج یہ اور یہ دونوں وزن میں برابر ہو گئے، تو اس کو ہم کہیں گے ملحق، اور اس کو کہیں گے ملحق بھی۔ یہ ہے ثلاثی مزید پہ، اور یہ ہے رباعی مجرد۔ ابھی اس میں ہم نے اس کا اضافہ کر دیا، اس میں ایک حرف کا اضافہ کر کے اس کے وزن پر ملحق بھی کے، یہ ملحق بھی ہے، اس کے وزن پر کر دیا۔ ابھی اس میں جلباب میں دحرج میں ایک خاصیت ہے الباس ماخذ، الباس ماخذ، الباس ماخذ ایک خاصیت یہ بھی ہے، الباس ماخذ، تو یہ جلباب میں بھی الباس ماخذ ہے، یعنی الباس جلباب، یہ خاصیت، یہ دونوں اس خاصیت میں متحد ہو گئے، الباس ماخذ میں متحد ہو گئے، اور اس میں اس الباس ماخذ یعنی الباس جلباب کے علاوہ کوئی اور خاصیت نہیں ہے، تو اس ملحق اور ملحق میں اور یہ ملحق بھی میں، یہ الباس ماخذ میں، اس کے ساتھ دونوں ایک اس خاصیت میں متحد ہے، تو اس کو کہتے ہیں ملحق، اور یہ ہے ملحق بھی۔ تو یہاں پر یہ 7 ابواب جو ہے، 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 ابواب جو ہے یہ رباعی مجرد کے ساتھ ملحق ہے، تو اس کا ملحق بھی کیا ہے؟ رباعی مجرد ہے۔ اب یہاں پر فعللتن، اس میں کیا ہے؟ تکرار لام کی زیادتی ہے، اس میں جو لام ثانی ہے یہ زیادہ ہے، لام ثانی یعنی یہ لام، یہ با کلمہ جو ہے اس میں زیادہ ہے، اور اس کا معنی ہے چادر پہنانا، یعنی اس میں الباس ماخذ ہے، جلباب، جلباب کو پہنانا، جل بابا یو جل بیبو، اس کس کی طرح؟ دحرج یدحرج دحرجة فهو مدحرج، ودحرج یدحرج دحرجة فذاك مدحرج، اسی کی طرح جلبب یجلبب جلببة فهو مجلبب، وجلبب یجلبب جلببة فذاك مجلبب، اسی طرح اس کے سارے تصریف اسی طرح ہے۔ اب یہاں پر اس میں فوعالتن، فوعالتن فعلتن کے وزن پر ہے، اور اس میں واو زائد ہے، اس میں مثلا یہاں پر سین جو ہے یہ فا کلمہ ہے، را یہ عین کلمہ ہے، واو یہ زائد ہے،
اور لام لام کلمہ ہے. اس میں بھی الباس ماخذ ہے یعنی شلوار پہننا. سرول یسرول سروة فهو مسرول. الامر من السرول والنهي عن لا تسرول. تو اس میں عین کلمے کے بعد یعنی عین کلمہ اس میں کیا ہے؟ را ہے. را کے بعد واو زائد ہے. یہ واو کیا ہے؟ یہ زائد ہے. یہاں پر ہے فیعلۃ. فیعلۃ یعنی سیطرۃ. سیطرۃ میں یہاں پر سین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فا کلمہ ہے. تو کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. اور را کیا ہے؟ را یہ لام ہے. یہ لام ہے اس لیے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی ہے. یہ ثلاثی مزید فی ہے. کیوں؟ اس میں حرف زائد ہے یا زائد ہے اس میں. یہ ہم دحرجہ کی طرح فا کلمہ اور یا کو، عین کلمہ اور طا کو، لام کلمہ لام اول اور را کو لام ثانی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کس طرح کہیں گے کہ سین جو ہے فا کلمہ ہے، تو عین کلمہ ہے اور را لام کلمہ ہے. اور اس سین کے بعد یعنی فا کلمے کے بعد یا کیا ہے؟ زائد ہے. یا سیطرہ، سیطرہ یسیطر سیطرۃ فہو مسیطر. سیطرہ ہے صاد کے ساتھ ہے، مقرر ہونا. فیعل. اب یہاں پر شریفۃ. شین کیا ہے؟ فا کلمہ ہے. فا کلمہ. را کیا ہے؟ یہ عین کلمہ ہے. اور فا کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے. اور یہاں پر جو یا ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہے. تو عین کلمے کے بعد یا زائد ہے. یہاں پر عین کلمے کے بعد واو زائد ہے. یہاں پر عین کلمے کے بعد یا زائد ہے. فیعلۃ. اس میں عین کے بعد واو زائد ہے یعنی یا زائد ہے. عین کے بعد یا زائد ہے. قید کے غیر ضروری پتے کاٹنا. ابھی اس میں دحرجہ قطعی ماخذ ہے. قطعی ماخذ ہے. شریف یشریف اقتضاب ہے اس میں خاصیت. فوعلۃ. فوعلۃ اس میں فا کے بعد واو زائد ہے. مثلا جیم کیا ہے؟ فا کلمہ ہے. را کیا ہے؟ عین کلمہ ہے. اور با کیا ہے؟ لام کلمہ ہے. اور واو کیا ہے؟ زائد ہے. زائد. فا کلمہ جو جیم ہے اس کے بعد واو کیا ہے؟ زائد ہے. اور اس کا معنی ہے جوراب پہنانا. جورب جورب جوربۃ فہو مجورب. چھٹا ہے فعنلۃ. قلنسۃ. قاف فا کلمہ ہے. لام عین کلمہ ہے. اور سین لام کلمہ ہے. اور یہ نون جو ہے نون یہ اس میں زائد ہے. فا عین لام قا لام قاف لام اور سین اور نون اس میں دونوں میں کیا ہے؟ زائد ہے. تو عین کلمے کے بعد یعنی لام کے بعد سین نون کیا ہے؟ زائد ہے. ٹوپی پہنانا. قلنس یقلنس قلنسۃ فهو مقلنس. دوسرا ہے فعلات. اس میں لام کے بعد یا زائد ہے. القلسات. قلسا اور یہ قلسات اصل میں کیا ہے؟ قلسیات. قلسیات القلسیات. تو سین کے بعد یا زائد ہے. یہاں پر اصل میں کیا ہے؟ قلسیات. تو ابھی یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور سین کیا ہے؟ لام کلمہ ہے. اور یا کیا ہے؟ زائد ہے. زائد ہے. اب اس ترتیب کو دیکھ لیں کہ اس میں با زائد ہے، اس میں عین کلمے کے بعد واو زائد ہے، اور اس میں عین کلمے کے بعد یا زائد ہے. اس میں فا کلمے کے بعد یا زائد ہے، اور اس میں فا کلمے کے بعد واو زائد ہے. اس میں عین کلمے کے بعد نون زائد ہے، اور اس میں آخر میں جو ہے اس میں لام کلمے کے بعد یا زائد ہے. ٹوپی اڑانا. قلسا یقلسی قلسات فہو مقلسن. یہ یہاں پر قلسا ماضی معروف، مضارع معروف، قلسات مصدر، مقلسن اسم فاعل،
وقلسي فعل ماضي مجهول. يقلسي مضارع مجهول. قلسات قلسیت اصل میں یہ کیا مصدر ہے؟ فذاک مقلسن یہ اسم مفعول ہے. اور قلس یہ امر ہے اور لا تقلس یہ نہیں. والنہی عنہ الظرف منہ مقلسن اسم مفعول کے وزن پر مقلسن. تو یہ ہے آج کا ہمارا علم الصیغہ کا 78 نمبر سبق. اگلے سبق کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.